خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بہت دنوں تک طوفان بپا رہا سوشل میڈیا پہ۔ جو مرکزی ملزم تھا اس پورے واقعے کا وہ بھی میرے شو میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قمر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ قمر صاحب کی کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، قمر صاحب نے کہا کہ وہ سب کچھ وہ مجھ پہ بندوق تان کے کروایا گیا۔ اس کا نام آمنہ ہے، اس پر جیل میں تشدد ہوا ہے اور یہ بات عدالت میں ثابت ہو گئی ہے۔ کیا کسی قسم کا کنفیشن، اعترافی بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے آمنہ سے؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بہت دنوں تک طوفان بپا رہا سوشل میڈیا پہ۔ اس کی جو مرکزی ملزمہ ہے آمنہ، وہ اس وقت زیر بحث ہے، خبروں میں وہ آ چکی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں جو کہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا، میرا ایک شو ہوتا ہے اسی ایک نیوز پر، ایک نیوز کا جو چینل ہے میرا، اس پہ میرا شو ہوتا ہے۔ اس پہ عمران حسن نامی ایک آدمی جو مرکزی ملزم تھا اس پورے واقعے کا، وہ بھی میرے شو میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قمر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ پولیس سے مفرور تھے، انہوں نے اپنی ضمانت کروانی تھی لیکن وہ گرفتار ہو گئے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی ڈرامے کے مضمون کے لیے اس لڑکی سے ملنے صبح 4 بجے وہاں پر گئے تھے۔ ان لوگوں نے قمر صاحب کو اغوا کر لیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ قمر صاحب کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی تھی اور وہ بڑی نازیبا ویڈیوز تھی، مبینہ ویڈیوز۔ قمر صاحب نے کہا کہ وہ سب کچھ جو کچھ اس نازیبا ویڈیو میں ہو رہا تھا وہ مجھ پہ بندوق تان کے کروایا گیا۔ اب بعض لوگوں نے اس حقیقت کو مانا، بعض لوگوں نے کہا نہیں، حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، ایسے بندوق تان کے کوئی کسی سے اس طرح کی حرکت کیسے کروا سکتا ہے۔ البتہ وہ ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی، پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، وہ نامناسب ویڈیوز ہیں، اس لیے میں ان کا پرچار مزید نہیں کروں گا۔ دوستو، اس لڑکی جس کا نام آمنہ ہے، اس کے بارے میں خبر یہ آئی ہے کہ اس پر جیل میں تشدد ہوا ہے اور یہ بات عدالت میں ثابت ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے معاملہ پھر مشکوک ہو جاتا ہے کہ اگر تو آمنہ جو ہے وہ قصوروار ہے، اس کے خلاف آپ چارج شیٹ کریں، اس کے خلاف آپ کے پاس کافی ثبوت ہیں، تو پر تشدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کسی قسم کا کنفیشن، اعترافی بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے آمنہ سے، اس لیے تشدد اس پر کیا جا رہا ہے؟ اور کیا میں سوال کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ خود بھی ایک خاتون ہیں، ٹھیک ہے آمنہ قصوروار ہوگی، عدالت میں کل کو ثابت ہو جائے گا اس کا قصور، ہو سکتا ہے وہ قصوروار ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن جیل میں اس پر تشدد ہونا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواب ہے کہ یقینی طور پہ صحیح نہیں ہے، اور پھر یہاں پہ انویسٹیگیشن بھی مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ ویسے بھی قانون کے مطابق ناظرین وہ بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے اس کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو کیا واقعی کسی قسم کا تشدد کر کے، جبر کر کے آمنہ سے کسی قسم کا بیان لکھوانے کی یا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ابھی یہ معاملہ عدالت میں مزید چلے گا، پتہ چلے گا کہ واقعی اس رات کیا ہوا۔ پھر جو بات جو ہے وہ، کیونکہ دراصل یہ جو بات ثابت ہوئی ہے یہ آمنہ کے میڈیکل ایگزامن کیا گیا، میڈیکل رپورٹ جو عدالت میں جمع کروائی گئی ہے نا، اس میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ آمنہ کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب وہ خود بھی ایک جانے مانے سٹار ہیں، کیا وہ اس بات کی مخالفت کریں گے، یا وہ جب تک ان تک پہنچے گی یہ بات کہ کیا اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ٹھیک ہے وہ لڑکی تھی، اس نے غلط کیا، ثابت ہو جائے گا اس نے اگر غلط کیا، لیکن کیا اس پہ جیل میں تشدد ہونا چاہیے؟ اس پر اپنی رائے لازمی دیجیے گا ناظرین، کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ نگہبان۔